یہ پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ دنیا کی بہترین ہم نے فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا آغاز کر دیا ہے، سٹارٹ کیا اس کو. اور اس کے لیے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا CW ڈپارٹمنٹ ہے، بہت جلدی انہوں نے کام کیا، اور ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کہ جنہوں نے مجھے پہلی پریزنٹیشن جب دی، جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو انہوں نے بتایا مجھے کہ تقریباً ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے خوراک کا وہ اتنا خطرناک حد تک ملاوٹ اس میں ہو چکی ہے کہ ہمارے تمام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے اسی وجہ سے. تو اس کے لیے میں نے وہ کہا کہ آپ نے وار فوٹنگز پہ فوراً سے پہلے دنیا کی بہترین لیبارٹری بنانی ہے، چاہے جو بھی ایکوپمنٹ جہاں سے ملتا ہے آپ نے اویلیبل کرنا ہے اور آپ نے جلد سے جلد اس پہ کام کرنا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس آج اس میں ایسے ایکوپمنٹ پانی کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے، بیوریجز کے حوالے سے، اس میں ٹاکسک، اس کے علاوہ ہر طرح کی جو فوڈ آئٹمز ہیں، ہر طرح کا ایون پیسٹی سائڈ، ہر چیز کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے پاس ایسے ایکوپمنٹ ہے جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے اس وقت. اور اس پہ ٹیسٹنگ کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اور مجھے پوری امید اور یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کو اب وہ خوراک مارکیٹ میں صرف پرووائڈ ہوگی کہ جو اس لیبارٹری سے پاس ہوگی، اور اس لیبارٹری سے جو چیز پاس ہوگی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک پرفیکٹ اور بہترین خوراک ہوگی. اس کی ضرورت تھی ہمیں، اب تک نہیں تھی، لیکن اب انشاءاللہ اس میں ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے ریسرچ اس حوالے سے اس پہ ہوگی، اور مزید بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کوئی چیز بنتی ہے تو اس کا کاؤنٹر بنانے کے لیے بھی ایک مافیا ہوتا ہے جو بنا لیتا ہے. تو ساتھ ساتھ ریسرچ میں ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریسرچ بھی ساتھ جاری رہے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو اور ڈپارٹمنٹس ہیں لائک پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، وہ بھی اس لیبارٹری سے فائدہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیزیں ان کے آئٹمز ہیں وہ یہاں پہ آ کے بہترین ٹیسٹ ہو کے ان کو پرفیکٹ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جگہ میں پانی آپ کا یا جو آپ خوراک پیدا ہو رہی ہے ایگریکلچر میں، کیا اس میں کوئی ایسی چیز کھاد کی صورت میں تو نہیں ملائی گئی کہ وہ کھاد بھی ٹھیک نہ ہو. اسی طرح لائف اسٹاک میں کیا ان جانوروں کو یا ان پولٹری کو کوئی ایسی خوراک تو نہیں دی گئی جو خوراک ڈینجرس ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ہم کہتے ہیں نا کہ پولٹری میں بیماری پولٹری میں نہیں ہے، اس خوراک سے بیماری پیدا ہوتی ہے جو خوراک کو استعمال کرائی جاتی ہے پولٹری میں یا جانور کو. تو وہ بھی ٹیسٹ یہاں پہ ہوگا اور بتائے گا کہ کیا یہ اس جانور کا یا اس پولٹری کے جو خوراک ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ماشاءاللہ ایک بہت بڑا آج ایک اچیومنٹ ہے پختونخوا حکومت کی، عمران خان کے ویژن کے مطابق پختونخوا کے لوگوں کے لیے، کہ انشاءاللہ یہ جو وعدہ ہے اپنے لوگوں کو ایک ہر طرح کی صحت دینے کا، تو یہ بھی اس صحت کے حوالے سے ایک بہترین، ایک معیاری فوڈ، پانی، سب کچھ جتنا بھی ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، اس کے لیے یہ لیبارٹری کا آج آغاز ہو گیا ہے. شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کل APC کرنے جا رہے ہیں، ابھی پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اطلاع ہے کہ وہ اس سے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، ان کے صوبائی صدر نے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، جبکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی یہ سوچ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں آ رہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جی، ہم تو ماشاءاللہ کل ہمارا جو ہوگا اس کے بعد آپ ہم کو میڈیا کو ہم دیں گے پریزنٹیشن کہ ہم جب آئے تو اس وقت صوبے کے کیا حالات تھے، ہم نے کیا کیا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمیں کیا مزید کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم سب کو اس لیے بلایا ہے کہ ہر ایک کا انپٹ ہمارے پاس آئے، کیونکہ امن و امان جو ہے صوبے کا یا صوبے کی ترقی وہ سب کا مسئلہ ہے، اور سب کی ذمہ داری بھی ہے. تو جو آپ نے ابھی بات کی ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے ابھی تک، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے تو اس سے بس لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو نہیں آئے گا کہ اس کو لوگوں کے صوبے کی عوام کی پرواہ نہیں ہے. سیاست کرتے ہیں ہر چیز میں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست مخصوص چیزوں میں کرنی چاہیے، ہر چیز میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. باقی ہم نے کل بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے آنے کے بعد ماشاءاللہ اپنی پولیس کو CDO کی طرح اسٹرینگتھن کیا ہے. ہم نے کون کون سے ایکوپمنٹ جو اب تک نہیں تھے ان کے پاس وہ مہیا کیے ہیں، کتنے ایریا میں ہمارا سیف سٹی کا کام شروع ہو چکا ہے، کتنے اور ضلعوں میں ہم کرنے لگے ہیں، کتنے ہم نے APC بلیٹ پروف جیکٹس، آپ کی بلیٹ پروف گاڑیاں، آپ کا ویپن کس لیول کے، آپ کو نائٹ ویژن، تھرملز، جو بھی چیزیں ہیں ہم نے جو پرووائڈ کی ہیں. اور ہم نے اربوں روپے انویسٹ کیا ہے پولیس کے اوپر، کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے ساتھ ہم نے جرگے کیے ہیں، اور جو ادارے اور ہماری فورسز اسپیشلی جو آرمی ہے جو کہ بارڈر ان کی ذمہ داری ہے، ان کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں اس ایریا کے جو گیپ تھا اس کو فل کرنے کے لیے ہم نے جرگے بھی کیے ہیں. کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر آپ کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتے جب تک وہاں کی لوکل کمیونٹی آپ کے ساتھ نہ ہو. بے انتہا ہم نے جرگے کیے، ہر ایریا کے کیے، کیونکہ ہر ایریا کے مسائل، ادھر لا اینڈ آرڈر کے حالات، دہشت گردی کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، تو وہ بھی ہم نے کیے.
تو وہ سارے کا سارا ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں سب کو بٹھا کر کہ یہ کچھ ہوا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ کچھ ہونے کا کرنے کا پلان ہے, تو آپ ہمیں مشاورت کریں, اپنا ان پٹ دیں, اور ہم اس کے لیے بلا رہے ہیں. تو جو نہیں آتا اسے میرے خیال میں تو میں اس کے بارے میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جو میری جو نیت ہے, میرا جو مقصد ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. کوئی نہیں آتا, اس کی نیت جو مقصد ہے وہ اللہ جانے اور وہ جانے اور عوام جانے. صاحب یہ بتائیے گا قبائلی اضلاع میں ڈرون حملے اور مارٹر گولی گرنے کے واقعات کا تسلسل اب بھی جاری ہے. کچھ ماہ پہلے عمران خان صاحب نے آپ کو ہدایات دیے تھے کہ ڈرون حملوں کے خلاف اقدامات اٹھائیں, تو ابھی تک کتنے اقدامات اٹھائے ہیں آپ نے اس کے خلاف؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقدامات اٹھانے کے لیے مجھے کہا تھا, آپ کو نہیں کہا تھا. جب مجھے کہا تھا تو میں نے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اقدامات میں نے اٹھا کے آپ کے سامنے کتنے کافی ٹائم میں نہیں ہوئے, اور جو ایک دو ہوئے بھی ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیں یہاں پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ اس میں کاپٹر ڈرون کے ذریعے میرے ڈپٹی کمشنر کے گھر پہ, میرے اے سی کے گھر پہ, میری چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں نے بھی حملہ کیا ہے, وہ بھی ڈرون حملہ تھا. تھانوں پہ انہوں نے بھی حملہ کیا ہے, وہ بھی ڈرون حملہ تھا. اب ڈرون حملہ فورس کی طرف سے ہوتا ہے, آرمی کی طرف سے یا دہشت گردوں کی طرف سے, پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کس نے ہے. باقی جو عمران خان نے اقدامات دیے تھے اس کے مطابق ہم نے اس کے بعد بات چیت کی ہے کہ ہم اس چیز کے بغیر اب کریں گے, یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد کافی ٹائم ہو گیا ہے, جو اقدامات مجھے دیے تھے آپ کو نہیں, اس کے اوپر میں نے اسی طرح عمل کیا ہے. ٹھیک ہے سر, اب جب بھی سوال کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے الٹی بات کرنی ہے. سینٹ انتخابات میں عدم اعتماد کا اظہار کیا, اور کس نے کیا ہے, عاجمہ خان کب کیا ہے؟ اچھا ایسا ہے, میری بات سنو. اب میں سیکرٹری جنرل بھی جو ہے نا وہ کہا ہے کہ یہ پارٹی کے عمران خان کا یہ کامیاب امیدوار نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری عرض یہ ہے, عمران خان کو مجھے تو ملاقات انہوں نے چھوڑی نہیں, ٹھیک ہے. عمران خان سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ان میں دو لوگ تھے, ایک بیرسٹر سیف, ایک ظہیر ایڈوکیٹ جو عمران خان کے لیڈ وکیل ہیں اور پنجاب سے ان کا تعلق ہے. ان دونوں سے تصدیق کرنے کے بعد پارٹی نے وہ جو نام کیے شارٹ لسٹ نام تھے, یہ پہلے بھی یہی نام تھے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کلیئرٹی کے لیے, اب کسی کی کسی سے بنتی نہ ہو, کوئی کسی ایجنڈے پہ ہو تو اس کا تو میرے پاس جواب ہے نہیں. اس سے پہلے عمران خان نے جو الیکشن نہیں ہوا تھا اس وقت جو لسٹ عمران خان صاحب نے فائنل کی تھی تو اس میں 1 2 3 4 5 میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 1 پہ تھا مراد سعید جنرل پہ, 2 پہ تھا فیصل جاوید, 3 پہ تھا مرزا آفریدی, 4 پہ تھا عرفان سلیم, 5 پہ تھا نور اللہ قادری صاحب. اسی طرح لیڈیز میں ایک آپ کی تھی روبینہ ناز, ایک آپ کی تھی عائشہ بانو. ٹیکنوکریٹ پہ صرف عالم سوادی صاحب تھے, اور پیچھے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے خان صاحب کی طرف سے جو نام آئے تھے. جب خان صاحب کو یہ لسٹ دوبارہ بھیجی گئی وتھ کورنگ کینڈیڈیٹ دوبارہ, تو خان صاحب نے دوبارہ 1 2 3 4 5 4 کر کے جنرل کے اوپر انہوں نے کہا کہ نور اللہ قادری کو آپ آگے لے آئیں اور عرفان سلیم کو فی الحال چھوڑ دیں. یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں ان کے, اور کوئی بندہ جھوٹ کیسے بولے گا. خان صاحب کے پاس دوبارہ ملاقات بھی ہونی ہے, اگر کوئی غلط بات ہوئی تو خان صاحب خود کہہ دیں گے. اسی طرح باقی روبینہ ناز اور سوادی صاحب تھے. ہمیں جب وہ آئی تو دونوں جو شخصیات موجود تھیں, جبکہ کوئی بھی بیرسٹر سیف کے بارے میں جو کہتا ہے کہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بیرسٹر سیف نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آج تک. وہ میرے ساتھ اس کا کیبنٹ میں 16 مہینے ہو گئے ہیں, اس سے پہلے بھی خان صاحب نے اس کو پچھلے حکومت میں بھی رکھا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر سیف کبھی بھی جھوٹ بولے گا عمران خان کے حوالے سے. ساتھ میں ایک اور بندہ بھی موجود تھا جس کا نام تھا ظہیر ایڈوکیٹ. تصدیق ہونے کے بعد وہ ناموں کو ہم نے الحمدللہ عمران خان کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو الیکٹ کروا دی ہے, اور یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے. پوری پارلیمنٹ نے ایک تاریخ, آج پختونخوا میں ایک تاریخ ہم نے بنائی ہے کہ بغیر خرید و فروخت کے پہلی دفعہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے. ساتھ ساتھ ایک الیکشن ہمارا ضمنی ہونا ہے, اس پہ انہوں نے کہا مشال صدی کا, ان کا 31 کو الیکشن ہے, وہ بھی کاغذات جمع ہیں, ان کا الیکشن بھی ہوگا. اب کل کا بتاؤں آپ کو, مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی خان کا بیانیہ صحیح طرح باہر نہیں آتا, شاید اب وہ لوگ ہی خان کا بیانیہ صحیح باہر نہیں چھوڑ رہے. انگلیاں اٹھانا آسان ہے, خود اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے. کل ظہیر ایڈوکیٹ کی ملاقات ہوئی ہے, مجھے بتایا گیا کہ ملاقات ہوئی تو ان سے ویریفائی کرنے کے بعد کہ خان صاحب نے کیا بولا, تو 2-3 اور باتیں بھی خان صاحب نے میرے لیے پارٹی اور یہ 5 اگست کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے بارے میں مجھے بھی دیں, اوروں کے بارے میں بھی دیں. اور انہوں نے جب پوچھا تو ایگزیکٹلی آپ میں سے کوئی بھی ظہیر ایڈوکیٹ کو بھی کال کر لینا, انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں انہوں نے بتایا کہ جی وہی نام لیے مراد سعید, فیصل جاوید, مرزا آفریدی,
नूरुल्लाह कादरी, आपका आजम सवाती और रुबीना नाज के जी, वो सारे की सारी इलेक्ट हो गई हैं। तो खान ने कहा ज़बरदस्त, ये तो मेरे वाले सारे नाम आ गए हैं। तो साथ उन्होंने कहा कि मशाल यूसुफ़ज़ई का क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो इलेक्शन चूँकि 31 को है तो भी बाद में होना है। ये एग्जैक्ट बात है। अब किसी की बनती हो ना बनती हो, उस पर सियासत करना मेरे ख्याल में निहायत ही गलत काम है। ठीक है, मैंने आपको पूरी तफसील बता दी है, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब वही हैं। अगर मुझे ये बताएं कि खान साहब ने दोबारा वेरीफाई किया, अभी तो एक दफ़ा कर दिया उन्होंने, दोबारा भी कर देंगे, तो फिर जिन लोगों ने ट्वीट करके गलत नाम चलाए, जिन्होंने गलत लिस्टें चलाई, जिन्होंने खिलाफ वर्जी की, तो क्या इनमें इतना ज़र्फ है इन झूठ बोलने वालों में कि माफ़ी मांगेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि माफ़ी भी ज़र्फ वाला मांगता है। ये एक लेग पुलिंग का काम शुरू है और इमरान खान ने इस पिछली मुलाकात में वाज़ेह पैगाम दिया था, वाज़ेह तौर पर, लेकिन वो पैगाम शायद इमरान खान को उस तरीके से अभी तक आया नहीं है। मैं आपको सुना देता हूँ। इमरान खान ने कहा था कि जो बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कोई भी पार्टी की लीडरशिप या कारकुन अगर पार्टी में तकसीम और इख्तिलाफ और इंतशार फैलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या किसी पब्लिक फोरम पे कोई बात करेगा तो मैं खुद पार्टी से उसको निकालूंगा। ये पैगाम इमरान खान का कोई नहीं पहुंचाता फिर, ताकि उन लोगों को लगाम डले कि भाई मुत्तहिद हो जाओ। इमरान खान कह रहे हैं यूनिटी, और मुत्तहिद हो जाओ, और ये जो अपने ज़ाती किसी के जो अपने एजेंडे हैं या ज़ाती किसी की लाइक डिसलाइक्स हैं वो ख़त्म हो, वो तो कोई नहीं बता रहा। फिर एक नई बात डेली आ जाती है। मेरे लिए इमरान खान का हुक्म बस एक फाइनल चीज़ है। जब इमरान खान का हुक्म आ गया, उस हुक्म के मुताबिक मैंने अमल करना है उसके ऊपर, और मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खड़ा हूँ, आज भी इस बात पे खड़ा हूँ, कल भी खड़ा हूँ, परसों भी खड़ा हूँ, जवाबदेह हूँ। लेकिन जिन लोगों ने ये शैतानी की, अगर साबित हुआ कि इमरान खान का यही हुक्म था, फिर इन लोगों से ज़रूर सवाल करना और पहचान लेना इनको कि पार्टी में इंतशार सिर्फ नहीं फैला रहे, कि पार्टी के गद्दार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।